سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے، تحریک انصاف کے لیے خوشخبریاں، تحریک انصاف کے کیمپوں میں جشن کا سما۔ الیکشن 2024 کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون آج اہم ترین اعلان کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے میاں محمد نواز شریف کو کھلا چیلنج کر دیا۔ میاں شہباز شریف چلے امریکہ کو خوش کرنے۔ ساتھ ہی عوام کے لیے ایک بری خبر پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے، اور ساتھ شامل کریں گے مریم نواز شریف اور میاں محمد نواز شریف کا خطاب آج بورے والا کے جلسے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل چینل وائٹ اینڈ گرین پاکستان میں سجاد سیاب۔ چینل جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین چلتے ہیں ویلاگ کی تفصیل کی جانب۔ شہباز شریف سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا ہے کہ ماضی کی حکومت نے امریکہ کے ساتھ خواہ مخواہ لڑائی مول لی اور اس پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ مزید انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جنازہ نکالا گیا اور دوست ممالک کے ساتھ تعلقات زمین بوس ہو گئے تھے، جنہیں سب نے مل کر ٹھیک کیا ہے۔ اگر نون لیگ کی حکومت بنی تو کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا بلکہ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ یہ کہنا تھا میاں محمد شہباز شریف کا۔ مزید انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کے بعد منقسم مینڈیٹ ملا تو حکومت چلانا آسان نہیں ہوگا۔ منقسم مینڈیٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی بھی پارٹی کو سادہ اکثریت نہیں ملتی تو ظاہر ہے اس کے پاس وہ اختیارات، اس کے پاس وہ پاور نہیں ہوتی جو ایک سادہ اکثریت یا دو تہائی اکثریت والی حکومت کے پاس ہوتی ہے۔ کوئی ادھر سے ٹانگیں کھینچتا ہے، کوئی ادھر سے ٹانگیں کھینچتا ہے۔ تو ایک سنگل پارٹی کی میجارٹی ہونی چاہیے اور اس کو اگر اقتدار ملے تو وہ یقیناً مسائل کا حل تلاش کر سکتی ہے اور بہت سارے اہم جو مسئلے ہیں، خاص کر پاکستان میں جو معیشت کا مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ تو یہ کہنا تھا آج شہباز شریف صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ کسی سے انتقامی کارروائی، انتقام نہیں لیا جائے گا بلکہ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ تو قانون یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ انصافی طور پہ بھی اگر کسی کو سزا ہو جائے تو وہ بھی الزام اپنا دوسری سیاسی پارٹی پہ لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ انتقامی کارروائی کی گئی ہے۔ تو یہ یقیناً پاکستان میں یہ کہنا بالکل بھی بجا نہیں ہوگا کہ کوئی پارٹی اگر کہے کہ ہم کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں لیں گے۔ یقیناً اس سے پہلے جو بھی حکومت ہوتی ہے، جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اس کے خلاف انتقامی کارروائی کرتی ہے، اور جو اپوزیشن جب حکومت میں آتی ہے کوئی بھی پارٹی تو وہ اس کا بدلہ چکاتی ہے۔ یہ پاکستان کی سیاسی روایت رہی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ الیکشن 2024 پاکستان مسلم لیگ نون نے آج اہم ترین اعلان کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور تیار ہو گیا ہے۔ بالآخر 4 جلسے میاں محمد نواز شریف صاحب کر چکے ہیں، انتخابی جلسے، انتخابی مہم کے جلسے، اور اب الیکشن کو ہارڈلی 10 یا 12 دن رہ گئے ہیں۔ تو 10-12 دن قبل پاکستان مسلم لیگ نون اب بالآخر اپنے منشور کا اعلان کرنے جا رہی ہے، جس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی اور بجا تنقید تھی کہ آپ نے ابھی تک منشور نہیں دیا، تو اس کو بڑا سیکرٹ رکھا گیا ہوا ہے۔ تاہم انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ یہ جو منشور ہوگا اس کو عوام کی فلاح بہبود، معیشت کے جو حالت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے منشور بنایا گیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک سرپرائزنگ منشور جو بالآخر آج کی ڈیٹ میں وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہی ہوگا کہ منشور میں وہ کیا نکات شامل کرتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد اگلی ایک انتہائی امپورٹنٹ خبر وہ ہے بلاول بھٹو زرداری کا میاں محمد نواز شریف کو چیلنج۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس یعنی کہ سابق ٹویٹر پہ اپنے پیغام میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میں مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو یعنی کہ میاں محمد نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ 8 فروری سے قبل
کسی بھی وقت کہیں بھی مجھ سے مباحثہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر صدارت اور وزارت عظمیٰ کے جو امیدواران ہوتے ہیں ان کے درمیان ٹیلی ویژن پر ہونے والے مباحثوں، وہ جو ہے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے والے مباحثوں میں حصہ لیتے ہیں، جس میں وہ ووٹرز کو اپنے منصوبوں کے بارے میں اہم نکات بیان کرتے ہیں۔ ووٹنگ سے قبل شفافیت کے لیے ووٹرز کو یہ آگاہی بہت ضروری ہے۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے یہ اس بیان کو یا اس ٹویٹر کے ایکس کے اس پیغام کو منفی نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ ایک انتہائی مثبت سرگرمی ہوگی اگر جتنے بھی پارٹی ہیڈز ہیں، جو بھی اپنی پارٹی کے امیدواران وزارت عظمیٰ کے لیے، ان کے درمیان یقیناً نیشنل ٹیلی ویژنز کے اوپر ایک ایسا مباحثہ ہونا چاہیے کہ جس میں وہ اپنے منشور اور اپنے آئندہ کی حکمت عملی کے بارے میں ایک دوسرے کو بیٹھ کے سنیں اور سن کے ان کے جو جوابات ہیں وہ دیں۔ اس سے یقیناً عوام کو منتخب کرنے میں کہ آنے والی جو لیڈرشپ ہے جو پاکستان کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں دنیا میں، بڑا آسان ہوگا کہ کس کا کیا منشور ہے اور کون کتنا کیپیبل ہے۔ تو یہ ایک بڑی صحت مند سرگرمی ہوگی اگر اس کا آغاز پاکستان میں ہو جاتا ہے، تو یقیناً اس کے مثبت اثرات ہوں گے۔ لیکن پاکستان میں یہ روایت رہی ہے کہ ہر جو آنے والی حکومت ہوتی ہے اس کو پہلے سے یہ اشارہ مل جاتا ہے، پہلے سے ہی اس کو یہ کہنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ یہ ڈیل کر کے آئے اور یہ وزارت عظمیٰ کے پکے ٹھکے امیدوار نہیں ہے، بلکہ ان کو وزارت عظمیٰ مل گئی بھی ہے، صرف الیکشن کو رسمی کارروائی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں میرے خیال میں ایسی جو مثبت سرگرمیاں ان کے طرف لازمی پاکستان کی سیاست کو جانا چاہیے اور پاکستان کے جو لیڈرز ہیں ان کو ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بڑا مثبت پیغام ہے۔ ناظرین، اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور ان کے لیے آج بڑی خوشی کا دن تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپوں میں ہر طرف آج خوشی دکھائی دی۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس فیصلے کے بعد چودھری پرویز الہی جو صدر ہے پاکستان تحریک انصاف میں اور جیل میں قید ہیں، صنم جاوید، شوکت بسرا اور طاہر جاوید صاحب کو سپریم کورٹ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ فیصلے کے مطابق جمہوریت کی روح انتخابی عمل ہے۔ جمہوریت کا بنیادی اصول ہے کہ اقتدار عوام کے ہاتھ میں ہوگا۔ الیکشن عوام کو جمہوری عمل میں شرکت اور نمائندوں کے انتخاب کا موقع دیتے ہیں۔ امیدوار اور ووٹرز کو انتخابی عمل میں شرکت ہی اس عمل کو یقینی بناتی ہے۔ نامعقول وجوہات پر کاغذات نامزدگی مسترد کرنا انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھاتا ہے۔ یہ تھا سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ۔ صنم جاوید، طاہر صادق، شوکت بسرا سمیت پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ سپریم کورٹ میں فیصلے میں واضح لکھا ہے کہ ان حلقوں میں انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے میڈیا پہ یہ خبریں چلی تھیں کہ جن حلقوں کے انتخاب اب سپریم کورٹ میں جو کیس پینڈنگ تھے، جن کو سپریم کورٹ میں جن امیدواران نے چیلنج کیا تھا اپنی نااہلی کو، تو ان حلقوں میں انتخابات ملتوی کر دیے جائیں گے اور 8 فروری کے بعد کی کوئی ڈیٹ دی جائے گی۔ لیکن سپریم کورٹ نے آج اس مسئلے کو بھی حل کر دیا اور کہا کہ ان حلقوں میں جن کو آج اجازت ملی ہے، ان حلقوں میں 8 فروری کو ہی انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان امیدواران کے حتمی جو فہرستیں ہیں ان میں نام شامل کریں اور الیکشن کمیشن ان امیدواران کو انتخابی نشان الاٹ کرے۔ تو یہ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو صفیں ہیں ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ناظرین، چلتے ہیں اس کے بعد اگلی خبر، وہ ہے میاں محمد نواز شریف قائد پاکستان مسلم لیگ نون اپنی انتخابی مہم کے چوتھے جلسے کے لیے بورے والا پہنچے۔ حافظ آباد،
سیرا نانکانہ صاحب کے بعد بورے والا میں مسلم لیگ نون کا پاور شو، میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ کتنے سالوں بعد آج مل رہے ہیں، یہاں بہت کچھ بدل گیا، وہ وقت یاد کرو جب میں وزیر اعظم تھا، روٹی 4 روپے کی تھی، آج 20 یا 25 کی ہے، بجلی کا بل تب مانا 500 آتا تھا، اب اس کی جگہ 20,000 آتا ہے۔ پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے، بجلی ہے نہ گیس ہے، آج دالیں، آٹا، چینی، ان کے جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، سبزیاں مہنگی ہیں، جب ہماری حکومت آئے گی سب کچھ سستا کریں گے، یہ میاں محمد نواز شریف نے آج بورے والا میں خطاب کیا۔ ان کی جو تقریر، جو انتخابی جلسے ہیں، اگر چاروں تقاریر ان کی اٹھا کے دیکھیں تو تقریباً سملر ہی ہیں، ان کے اپنے پرانے پروجیکٹس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، پرانی کارکردگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور پھر مستقبل کے لیے اسی ڈگر پہ، یعنی کہ جس طرح 2017 میں ان کو نکالا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی دور واپس لائیں گے، مہنگائی کا خاتمہ کریں گے۔ کل انہوں نے اپنے اس میں ایک نئی بات ایڈ کی تھی کہ ہم جو صارفین ہیں، بجلی کے صارفین، ان کو 300 روپے جو 300 یونٹ جو صارفین بجلی استعمال کرتے ہیں اس کو ہم مفت کریں گے۔ تو یہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی چاروں تقاریر تقریباً سملر ہی تھیں، ان میں کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں دیکھا گیا۔ اس کے بعد ایز یوزول پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے اپنا مختصر خطاب کیا، اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ کو تقریر کے لیے بلایا گیا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے آج بھی اختتامی تقریر کی، یعنی کہ جس طرح پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ تقریر کرتا ہے، اس طرح آج مریم نواز شریف صاحبہ نے پھر آخر میں تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں باہر سے سیاسی جماعتیں آ کے ووٹ مانگ رہی ہیں اور میاں محمد نواز شریف پہ تنقید کر رہی ہیں، لیکن ان کے آگے پیچھے اوپر ہر طرف مسلم لیگ نون کے منصوبے ہوتے ہیں۔ پنجاب میں آ کے ووٹ تو مانگ رہے ہیں لیکن جلد سے جب کرتے ہیں تو اس میں عوام نہیں ہوتے۔ یہ تھی مریم نواز شریف صاحبہ کی آج کی تقریر۔ ناظرین، تو بڑھتے اگلی خبر کی جانب، جو میں نے انٹ بھی دیا تھا سٹارٹنگ میں آپ کو انٹرو میں، کہ عوام کے لیے ایک بری خبر ہے، پیٹرول کی قیمت میں بڑے اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وزارت پیٹرولیم کے مطابق عالمی منڈی میں گزشتہ 12 روز سے تیل کی جو قیمت ہے اس میں $4.32 فی بیرل اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد عالمی منڈی میں $77.78 سے بڑھ کر پیٹرول کی جو قیمت ہے فی بیرل وہ $82.15 فی بیرل ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد پاکستان میں یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں وہ تقریباً 10 روپے تک بڑھ سکتی ہے، اور یہ فیصلہ اور یہ جو اپڈیٹ ہوتی ہے ظاہر ہے یہ 31 کو ہونی ہے، 31 جنوری رات 12 بجے سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے گا اور یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ لیکن اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ اگر موجودہ صورتحال میں جب آپ الیکشن سے صرف ایک ہفتہ پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے تو اس کا جو نقصان ہوگا وہ یقیناً اس وقت کنگ پارٹی کو ہوگا، اور وہ کنگ پارٹی کون سی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اس کو اس کا نقصان ہوگا، اور عوام کے اندر جو غصہ ہے اس کی ایک جو لہر آلریڈی جو بڑکی ہوئی ہے وہ شدت اختیار کر جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آیا۔ کل کے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔